ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمیں تعویذ چاہیے۔ میں اتنا پیغام آج دے کر کے رخصت ہوتا ہوں، جس دن تم ادب کرو گے، ادب وہ تعویذ ہے جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب وہ وظیفہ ہے جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب کیا چیز ہے؟ آئیے، اللہ اکبر، آج ادب گیا اس لیے روزی سے برکت گئی، آج ادب گیا اس لیے مسلمانوں سے عزت گئی، آج ادب گیا اس لیے مسلمان در در کا بھکاری ہوا، آج ادب گیا اسی لیے مسلمان ذلت و رسوائی کے عمیق گار میں گرتا جا رہا ہے۔ ہم کیا رسول اللہ کا ادب کر رہے ہیں؟ نہیں، حضور کا ادب ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ صرف ہاتھ باندھنے کو اور کھڑے ہونے کو ادب سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ قبول کریں، یہ ادب کی نشانی ضرور ہے لیکن حقیقت میں ادب نہیں ہے۔ ادب کی نشانیاں کر رہے ہو، حقیقی ادب کو بھول چکے ہو۔ بتاؤ ہم حضور کے فرامین پر عمل کر پا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے آقا کا یہ فرمان نہیں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو؟ اور یہ نماز اللہ کا ادب ہے۔ قرآن کہتا ہے وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے جب ولی کا ادب تاجدار بناتا ہے تو خدا کا ادب کہاں تک لے جائے گا، کس مقام تک لے جائے گا؟ مگر افسوس، جلسے میں رات کے 3 بجے تک تو بیٹھ سکتے ہو، 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ جلسوں میں بیٹھتے ہو۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا لیکن جو ہندوستان کی میری پبلک کی شان ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسوں میں شرکت ہوئی لیکن 200-500 لوگ سے زیادہ نظر نہیں آتے۔ کروڑوں روپیہ لوگ خرچہ کرتے ہیں باہر کی دنیا میں لیکن 500-700 سے زیادہ لوگ نظر نہیں آتے۔ لیکن ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ اگر چائے پینے کسی ڈھابے پہ رک جاؤ تو اس سے زیادہ پبلک وہاں جمع ہو جاتی ہے، الحمدللہ بغیر اعلان کے۔ یہ ہمارے ملک ہندوستان کی شان ہے، علماء سے سادات سے ان کو یہ محبت ہے، اس مٹی میں محبت ہے، اس مٹی میں پیار ہے۔ لیکن صرف ادب کرنے کا طریقہ شاید ہم لوگ ہی بتانا آپ کو بھول گئے، ہم سے ہی چوک ہوئی، اس کے لیے ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم نے سب کچھ تو آپ کو بتایا، ادب کی بڑی بات کی لیکن ادب کی ڈیفینیشن نہیں بتائی، ادب کا پریچے نہیں کرایا، ادب کا تعارف آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ادب کیا ہے بھائیو؟ ادب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محبوب جو کہہ دے یا جس کا ادب کرتے ہو، جو اس نے حکم دیا ہے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر دو۔ بتاؤ جب رسول اللہ کا ادب نہیں کرو گے تو پھر انجام کیا ہوگا میرے بھائی؟ برباد نہیں ہوں گے، تباہ نہیں ہوں گے۔ حضور کی بے ادبی کرتے ہو، اللہ اکبر۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں، اپنی بات نہیں، امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا، امیر المومنین جانشین رسول دوم، جانشین رسول دوم، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا تم گناہ کرو چھوٹا یا بڑا مجھے اس سے کوئی بات نہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں تم گناہ کوئی بھی کرتے ہو، کوئی بھی گناہ کرتے ہو چاہے چھوٹا کرو یا بڑا کرو، فاروق اعظم کہتے ہیں تم کوئی بھی گناہ کرتے ہو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، رسول اللہ کو غمگین کرتے ہو، حضور کا دل دکھاتے ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پہ اولاد قربان کرنے کی بات کرنے والوں، میرے نبی نے تو تمہارے لیے کہا تھا، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا اس کو ایک بار مبارکباد ہے اور جو مجھے بن دیکھے ایمان لائے گا اس کو 7 مرتبہ مبارکباد ہے کہ اس نے مجھے بن دیکھے ایمان لایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی لیکن ادب کرنا بھول گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر کوئی ماں کو رنجیدہ کرے، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو قبر میں رسول اللہ کا دل دکھائے، جو حضور کو رنجیدہ کرے، میں تو کہتا ہوں ایسی زندگی سے کروڑ درجہ موت بہتر ہوتی کہ ہم نبی کا 1 مرتبہ دل دکھاتے، حضور کا 1 مرتبہ رنجیدہ کرتے۔ اور حضور رنجیدہ کیسے ہوتے؟ حضور اکرم رنجیدہ کیسے ہوتے؟ فاروق اعظم کہتے تم کوئی بھی گناہ کرتے ہو حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جو بے خبر ہو، تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جو مر کر
مٹی میں مل جائے. تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو. ارے تمہارا نبی تو وہ نبی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہو, آسمانوں کی نہیں عرش کی خبر دیتا ہو, عرش ہی نہیں لامکان کی خبر دیتا ہو. اللہ اکبر. جو نبی عرش پر نظر رکھتا ہو, میرے امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, تیرے فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, ان پر سب آیا ہے. میرے بھائی معراج کا جشن منانے والوں, جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی نہ چھپی, جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہوں سے میرا آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے. ہم کیوں مکاریاں کر رہے ہیں, ہم کیوں منافقت کر رہے ہیں, ہم کیوں دورنگی پن کر رہے ہیں. مولانا عبد القادر دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, صادق رضوی دیکھ رہے ہیں تو گٹکا نہیں کھاتے, جامع مسجد کے امام صاحب دیکھ رہے ہیں سگریٹ نہیں پیتے, اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی زنا کر رہے ہو. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی حرام کام کر رہے ہو. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی عورتوں پہ ظلم کر رہے ہو. بتاؤ کتنا نبی کا دل دکھاؤ گے, نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچاؤ گے, رسول اللہ کے دل کو کتنی اذیت پہنچاؤ گے. کم سے کم اگر تم کوئی بھی گناہ نہیں کرتے, صرف نماز نہیں پڑھتے, تو ایک دن میں رسول اللہ کو 5 بار رنجیدہ کرتے ہو, 5 بار نبی کو دکھی کرتے ہو. ذرا غور کیجئے, کتنے بھی نیک ہو بھائیو, کتنے بھی پرہیزگار ہو, مخیر قوم و ملت ہو, حاجی ہو, نمازی ہو, عالم ہو, خطیب ہو, ادیب ہو, سید ہو, پیر ہو, پٹھان ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اگر تم نمازی نہیں ہو تو ایک دن میں 5 بار رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو, وہ ایک دن میں 5 بار. اور ایک بات کہوں آپ سے, یہ میرے دل کا درد ہے, اختتام پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور کو طائف میں جو پتھر مارے جاتے ہیں وہ صرف حضور کے جسم کو زخمی کرتے ہیں, لیکن ہمارے گناہ حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں, آقا کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اب بتاؤ, لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسہ کرنے والوں 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے. یہ علماء شکایت کرتے ہیں ہماری قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے, مسجد میں نہیں آ رہی ہے, جلسوں میں تو آ رہے ہو, مسجد میں نہیں آ رہے ہو. یاد رکھنا, اگر کسی نے تم کو یہ سبق پڑھایا ہے, میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں, لیکن یہ بات میں کہہ جا رہا ہوں عرص میں آنے والوں, اگر تمہیں کسی نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم بہت بڑے پیر کے مرید ہو, نماز نہیں بھی پڑھو گے تو تم جنت میں جاؤ گے, یہ جھوٹ ہے, یہ مکر ہے, یہ فریب ہے, یہ دجل ہے. وہ دجال ہے, دجال جو نماز کی مخالفت کرتا ہے, اپنے وقت کا دجال اعظم ہے, دجال سے پہلے کا دجال ہے. واللہ اگر نماز پڑھے بغیر جنت ملتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کیوں فرماتے, جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز سے جنت ملتی, میں یہ کہتا ہوں اللہ کے فضل سے جنت ملتی ہے, لیکن خدا کا فضل کیسے ملتا ہے؟ میرا مسئلہ ہے کہ خدا کے فضل سے جنت ملتی ہے, لیکن فضل خدا کیسے ملتا ہے میں کسی سے نہیں پوچھوں گا, میں قرآن سے پوچھوں گا. میرے لیے قرآن ہے, حدیث ہے, اپنے اسلاف کی روش ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن سے پوچھو پہلے کہ اللہ کا فضل کیسے ملتا ہے. تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماتا ہے جب تم انہیں دیکھو گے, کن کو, صحابہ کو, کن کو, صحابہ کو, کن کو, رسول اللہ کے عاشقوں کو. آیت اوپر سے آ رہی ہے, محمد الرسول اللہ. توجہ کریں, آپ تک نہیں گئے تو توجہ کریں. محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں, جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اس میں پہلے حضور کے ساتھی صحابہ ہیں, اور پھر اس کے حکم عام کی بنیاد پر قیامت تک کا ہر مومن ہے. ماہو, نبی کے ساتھ اگر جنت میں جانا ہے تو پہلے دنیا میں نبی کے ساتھ ہونا پڑے گا, پہلے نبی کے ساتھ. اب نبی کا ساتھی کون؟
माहू नबी का साथी कौन? तुम सब क़यामत तक के मोमिनीन। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं नहीं, कुरान डेफिनेशन बयान कर रहा है, सिफात बयान कर रहा है। नबी का साथ कौन? नबी का साथ देने वाला कौन? नबी का साथी कौन? माहू, नबी का साथी बनना है। नबी का कुरान ने ज़ाब्ता दिया, नबी का साथी बनना है। कुरान कहता है पहली सिफत अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दाउ नबी के साथी की पहली सिफत कि वो काफिरों पे सख्त है। अरे जो काफिरों पे सख्त होगा वो काफिर की तहजीब पर अमल क्यों करेगा? जो काफिर से नफरत करेगा वो उसकी याद में डैमेज पैंट क्यों पहनेगा?